سورت مومنون مکی ہے، 118 آیات، صرف 6 رکوع ہے، جبکہ ٹائم ابھی 45 منٹ باقی ہے۔ ترتیب میں 23ویں ہے، نزول میں 74 ہے۔ گزشتہ سورت میں مسلمان کے عقائد کا بیان تھا، اس سورت میں مسلمان کے اعمال کا بیان ہے۔ اس میں رد شرک اعتقادی اور فعلی، اور اس میں رد شرک فعلی تفصیلی۔ سورت حج سے سورت مومنون کا ربط بالکل واضح ہے۔ حج مومن پر فرض ہے، تم نماز بھی خشوع خضوع سے پڑھے۔ وہاں فرمائے ارکعوا واسجدوا واعبدوا، یہاں رکوع سجود عبادت کے طریقے تعلیم ہوئے۔ مقصد سورت العبادت المخلص للہ ورد الشرک الفعلی بالتفصیل، اور بعض انواع اعتقادی کے بھی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون، بہت خوب کامیاب ہوئے مسلمان۔ یہ سورت عجیب ہے، اس کے شروع میں ہے قد افلح المؤمنون، اور اس کے اخیر میں ہے انہ لا یفلح الکافرون، یعنی مسلمان کامیاب ہوں گے اور کافر ناکام ہوں گے۔ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ جس کا بیان سورت حج میں گزرا، ایک اللہ سے مانگنے والے۔ اور کافر کس کو کہتے ہیں؟ غیر اللہ سے مانگنے والے۔ چنانچہ مومن کے اوصاف ذکر کیے، افعال، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ وہ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں خشوع خضوع سے۔ خشع اور خضع دو لفظ، الخشوع فی الافعال والخضوع فی القلوب، وبعضهم اقصوا۔ ایک روایت نقل کی مفسرین نے، والعہدۃ علیہم، کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور مسلسل ہاتھ پیر چل رہے تھے، تو آپ نے دیکھ کے فرمایا لو خشع ھذا لخضع ھذا، دل میں خدا کا خوف ہوتا تو ہاتھ آرام سے رہتے۔ بعض لوگ دیکھے جاتے صحیح سلامت، اور جب نماز میں کھڑے ہو گئے ہر طرح سے خارش حملہ کر لیتی۔ حدیث میں ہے انہا خلصۃ یختلس بہا الشیطان من صلاتکم او کما قال، یہ شیطان کا حملہ ہے، تمہاری نماز خراب کر رہا ہے۔ فلاح اور صلاح، حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح، نماز پڑھو اور پھر کامیاب ہو جاؤ۔ قد افلح المؤمنون، تحقیق کامیاب ہو گئے مسلمان، الذین، مسلمان وہ ہیں، ہم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کرتے ہیں عاجزی سے۔ اللہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جسم میں ایک غزہ کے اندر تیر پھنس گیا تھا، نکال نہیں سکتے تھے، جسم بہت ٹائٹ تھا، تو حضرت علی نے نماز کی نیت باندھی، انہوں نے تیر نکالا اور علی کو پتہ نہیں چلا۔ فرمایا تم نے دیر کر لی، اچھا موقع تھا۔ میں نے کہا حضرت جی تیر کب کا نکلا ہوا ہے؟ ابو داؤد میں ہے کہ دو صحابہ جہاد میں تھے، ایک ڈیوٹی کرنے لگا چوکیدار، دوسرا نماز میں لگ گیا۔ اللہ، ایک سو گیا اور ایک نماز میں، چوکیدار نماز پڑھنے لگا۔ تیر کہیں سے آیا، اس کو لگا۔ جب نماز پوری کی، ساتھی کو اٹھایا تو اس نے کہا یہ کیا ہو گیا، آپ مجھے بتاتے کیوں نہیں؟ فرمایا کنت فی صورت فما احب ان اقطعها، میں نے ایک صورت شروع کی تھی اور میری یہ خواہش نہیں تھی کہ صورت درمیان میں چھوڑ کے نماز ختم کر دوں، ایسی محبت۔ یہ ہے خشوع و خضوع۔ مولانا احمد حسن صاحب، مولانا محمد حسن صاحب جامعہ اشرفیہ لاہور کے بانی و مبانی، ان کو امرتسری کہتے ہیں، حالانکہ امرتسر میں وہ رہے، اصلاً تو سرحد کے ہیں۔
ٹانگ پہ تکلیف ہو گئی تھی، موذی تکلیف تھی، بیہوشی لینے سے انکار کیا. سورۃ یاسین پڑھ رہے تھے، ان کو کہا کہ جب دوسرا مبین آ جائے نا تو تم کاٹو. سورۃ یاسین ختم ہو گئی تو مولانا غصے ہو گئے اور فرمایا سورۃ یاسین ختم ہو گئی اور ڈاکٹروں کو موقع ہی نہیں ملتا ہے کاٹنے کا. وہ کٹ چکا تھا. ڈاکٹر زار و قطار ہو رہے تھے، کیسے نظام ہے اور سورۃ یاسین سے کیا شغف ہے. کہا اچھا مجھے پتہ بالکل نہیں چلا. پورے ران کٹ گئی، بالکل ایسی کینچی سے کٹ گئی، لیکن حضرت کو پتہ نہیں چلا. حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب نور اللہ مرقدہ بھی ڈاکٹر اسلم صاحب جنا اسپتال میں ایک دفعہ کہہ رہے تھے کہ مفتی صاحب نے بھی بیہوشی لینے سے انکار کیا تھا بالکل، اور بالکل ایسا دیکھتے ہوئے کہا کاٹو. پنجے کو ایسا دیکھ رہے کہا ذرا پر جنبش نہیں ہوئی، ان کو یوں بھی نہیں کیا. کیسے لوگ تھے، پہاڑ تھے بالکل. یہ عبادات کا زور، عبادات ان کی غذا بن جاتی، پھر دنیا کے مصائب و تکالیف ہیچ ہو جاتی. یقیناً کامیاب مسلمان وہ مسلمان جو نماز پڑھتے ہیں خشوع سے. فقہاء اس لیے لکھتے ہیں کہ بلا ضرورت جسم نہ کرچو، پیر سیدھے رکھو، تسلی سے پڑھو، تعدیل الارکان کا خیال رکھو، اس سے خشوع پیدا ہوتا ہے. والذین هم عن اللغو معرضون، مسلمان وہی ہیں جو بیہودہ کاموں سے منہ موڑتے ہیں، ٹیلی ویژن نہیں دیکھتے، وی سی آر سے بچتے ہیں، ایسے گھروں میں نہیں جاتے جہاں یہ فحاشی ہو. آئے آئے. اور مسلمان وہ لوگ ہیں جو بیہودہ کاموں سے منہ موڑتے ہیں، نہ گھر میں تصویر لٹکائی نہ لٹکانے دیتے ہیں. یہ قرآن کہتا ہے. وہ تو فسق و فجور ہے. اللہ فرماتے لغو کاموں سے بھی بچنا ہے. والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور یہ وہی لوگ ہیں جو زکات دیتے رہتے ہیں. والذین هم لفروجهم حافظون، یہ وہی لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. الا علی ازواجہم، مگر بیویوں کے ساتھ خیر ہے. او ما ملکت ایمانہم، یا ان کی کنیزوں کے ساتھ. فإنہم غیر ملومین، پس وہ اس میں ملامت نہیں ہے. فمن ابتغى جس نے ڈھونڈا اس کے علاوہ اور راستہ، فاولئک هم العادون، یہ لوگ ظالم ہوں گے. موتے کی حرمت واضح ہے. والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی امانتوں کے اور عہد و پیمان کے پاس خاطر رکھنے والے ہیں، رعایت کرتے ہیں پاس خاطر. والذین هم علی صلواتهم یحافظون، یہ وہی لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. سنو، صرف نماز پڑھنی نہیں، نماز کی حفاظت کرنی ہے. حدیث میں ہے من حافظ علی الصلاۃ، جس نے نماز کی حفاظت کی، فهو لغیرها احفظ، اور کام بھی اچھا کرے. ومن ضیعها، جس نے نماز ضائع کی، فهو لغیرها اضیع، وہ اور کاموں کو بھی برباد کرتا ہے. دفتر ٹائم پہ نہیں جاتا، گھر سامان وقت پہ نہیں لا سکتا، ملنے ملانے والوں کے ساتھ درست نہیں رہتا. نمازی دیکھو، نماز کی برکت سے پہلا کام یہ کہ وقت کنٹرول میں ہے، وقت پورا کا پورا قابو میں. وقت پر ہم اٹھتے ہیں، سارا نظام ہے. 7:30 کا اعلان ہوا، 7:30 بجے آ کے بیٹھ گئے. الحمدللہ. وقت کتنا باقی ہے، میں 1.5 پارہ پڑھانا چاہتا تھا اور دوسرے میں لگ پڑا. وقت کی برکت دیکھو. میں تو کہتا ہوں کہ جو شخص تدریس میں وقت کا پابند نہیں ہے، مہربانی کر کے وہ تدریس سے استعفیٰ دے. کوئی موٹا مولوی ہو یا پتلا ہو، اونچے قد کا ہو یا چھوٹے قد کا ہو، ضرورت نہیں ہے ایسے استاد کی. وہ مدرسے کے لیے وبال ہے، اب وہ اپنی عزت کے لیے بھی وبال ہے. مدرس اور محتمم کا پہلا کام نظام الاوقات کا پابند ہونا، اور تو کوئی خواہش نہیں ہے. لیکن مشرف صاحب کو چمولک میں سڑے اڑی سی اور یہاں پر یہ کی نہیں، اور بس صرف یہ 2-3 کام کر رہے ہیں.
ایک تو یہ بدعتیوں کو کٹ آف کرنا کہ روڈ صاف ہو جائے، بالکل راستے بلاک سب صاف کرو، اور دوسری مصیبت یہ کہ یہ جو اوقات کی پابندی نہیں ہے، ان کو اوقات منوانا ہے، بس طالب علم وقت پر آئے اور وقت پر بیٹھے، استاد وقت پر تشریف لائے اور وقت کی پابندی کرے، آپ درس کو دیکھو کیسی برکت کا چشمہ پھوٹے۔ جتنے ہمارے مشائخ اور کاملین تھے، اگر ان کو آپ قریب سے دیکھیں گے تو اوقات کے بڑے پابند ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھ عاجز اور فقیر کو بھی اور جملہ حاضرین اور حاضرات کو پابند اوقات بنائے۔ یاد رکھنا، اگر بادشاہ زمانہ ہے اور نظام الاوقات نہیں ہے تو تباہ و برباد ہو جائے، تباہ و برباد۔ اورنگزیب عالمگیر کو کسی نے کہا تھا کہ آپ نے شہزادوں کو حکومت کی ٹریننگ نہیں دی، فرمایا یہ نالائق ہے، حکومت کرنے کا حق نہیں ہے ان کو۔ حضرت سے پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا فجر کی نماز سورج نکلنے کے بعد اٹھ کے پڑھتے ہیں نالائق۔ اورنگزیب تو خود نماز پڑھاتا تھا، بادشاہ کی مسجد امام تھا۔ ایسا غیرتی انسان ہندوستان کی زمین پر نہیں ہوا کہ ایک دفعہ جو دیکھا کہ یہ سیدھے نہیں ہوئے نا تو لکیر سے نکال دیے گئے۔ آگے بے شمار لڑکے تھے، ساری نعمتیں عطا نہیں ہوتی۔ اللہ نے اس کو کیا جرنیل بنایا تھا اور ان سے پیدا کیا ہوگا۔ قرآن کو دیکھو، یہ بات میں نہیں کہتا، قرآن کہتے ہیں فخلف من بعدہم خلف، ان کے بعد نالائق آئے، اضاعوا الصلاۃ، دیکھو نمازوں کو ضائع کیا، نہ وقت کا پابند، نہ ارکان کی پابندی، نہ تعدیل موجود ہے، نہ مستحبات و اطراف ہے، نہ آداب ہے۔ یہ ننگے سر کیسے پیدا ہوئے؟ یہ اماموں نے پیدا کیا، اماموں نے، امام غمام، بس امام گتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، نر امام وہ جو کمرے میں پہنچ گیا۔ امام کیوں نہیں کہتا کہ صفحہ درست کر لو؟ کیوں نہیں کہتے کہ ننگے سر پڑھنے سے پرہیز کرو؟ بھائی اور دوستو، سر ڈھکنا نماز کے آداب میں سے، بس یہ کہتے رہا۔ وشنادیا نشنود من ہائے ہوئی می کنم، اتنی بڑی مسجد میں کتنے ہزاروں آدمی آتے، ایک کو دیکھو ذرا، کہیں ایک ننگا سر نظر آیا تو ایسا جیسے کسی نے کسی کی جوتے چوری کی ہو، سب اس کی طرف دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں سے حمار آ گیا۔ اللہ عمل کی قدر فرماتے، قدردان ذات ہے۔ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، مومنون یہی ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ فقہا لکھتے ہیں حفاظت تین طریقے سے ہوگی، اول اوقات میں ہوگی، ثانیاً ارکان میں ہوگی، ثالثاً آداب میں ہوگی۔ تینوں تحفظات ہونا چاہیے۔ وقت پر پڑھو، ارکان کا پورا خیال رکھو، خبردار کے مستحبات و آداب بھی چھوٹ گئے۔ نماز کتنی اہم ہے، شروع بھی ہوئی ہے نماز سے، مضمون ختم بھی ہو گیا نماز پر۔ اولئک هم الوارثون، یہ لوگ جنت کے وارث ہیں، یہ صحیح وارث ہے۔ الذین، وہ لوگ، وہ وارث، یرثون الفردوس، جو وارث بنیں گے جنت الفردوس کے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔